واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 50 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ آپ نے اچھا کیا نہیں گئے، شداد نے کہا، اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ العزیز کے پاس چلے جائیں، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ العزیز کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا۔ حرم دیس دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا، محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جوں کا تو رہنے دیا گیا، فوجی کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا، مگر یہ العزیز کا محافظ نہیں، پہرہ دار تھا۔ خلافت کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا، اس لیے وہاں اب پہرہ لگا دیا گیا تھا۔ العزیز اب اپنے محل میں قیدی تھا، وہ بوڑھا تھا اور دل کے مرض کا مریض تھا۔ خلافت چھن جانے کا غم، بڑھاپا، شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کی تیمارداری کے لیے 2 ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھا۔ العزیز آنکھیں کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا۔ 2 جوان لڑکیاں کمرے میں آئی، یہ العزیز کے حرم کی رونق تھی۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صحت کا حال احوال پوچھا، دوسرے نے العزیز کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں، بلا لیا کرے، اور دونوں کمرے سے نکل گئی۔ العزیز نے کرا کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آئی تھی، یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں، یہ گدھیں میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی نظر میرے مال و دولت پر ہے۔ تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی، وہ تکلیف میں تھا۔ اتنے میں قاصد کمرے میں آیا اور کہا، امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اوہ بد نصیب صلاح الدین، العزیز نے کراہنے والے لہجے میں کہا، میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا۔ صدمے نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اس نے نحیف آواز میں رک رک کر کہا، اب تو میری لونڈیاں بھی میرے بلانے پر نہیں آتی۔ امیر مصر کیوں آئے گا؟ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلے جائیں گے۔ ناظرین، وہ کچھ دیر کراتا رہا۔ دونوں تیماردار عورتیں پریشانی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہیں۔ ان کے پاس تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی جیسے کوئی الفاظ نہیں رہے تھے۔ ان کے چہروں پر بھی خوف سا طاری تھا، جیسے وہ خدا کے اس قہر سے ڈر رہی تھی جو بادشاہ کو گدھا اور امیر کو فقیر بنا دیتا ہے۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ وہ ذرا رک کر اندر آیا اور العزیز کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیکم، میں امیر مصر کا طبیب خاص ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ کیا امیر مصر میں اتنی سی بھی مروت نہیں رہی کہ آ کے مجھے دیکھ جاتا؟ العزیز نے کہا، میرے بلانے پر بھی نہ آیا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ طبیب نے کہا، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے، میں یہ کہنے کی جرات نہیں کروں گا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور ہزاروں جانیں ضائع ہو گئی، امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے۔ انہیں آپ کی صحت کی فکر ضرور ہے، ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کے علاج کا حکم نہ دیتے۔ اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ میرا علاج ہو چکا، العزیز نے کہا، میرا ایک پیغام غور سے سن لو۔
لو، صلاح الدین کو لفظ ب لفظ پہنچا دینا، میری نبض سے ہاتھ ہٹا لو، میں اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دوائیوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سنو طبیب، صلاح الدین سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا، میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا، یہ بدقسمتی میری ہے یا صلاح الدین کی؟ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں زر و جواہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئی۔ آج سب نشے اتر گئے ہیں، وہ لوگ جو میرے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانے ہو گئے ہیں، وہ لونڈیاں بھی میرے مرنے کی منتظر ہیں جو میرے اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ میرے دربار میں عریاں رقص کرنے والی لڑکیاں مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ان کم بختوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا ہے تو مجھ پر یہ حقیقت روشن ہوئی ہے۔ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور صلاح الدین کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے شاید وہ واقف نہیں۔ اسے کہنا میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ جائے، رات کو زیادہ محتاط رہے کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں میں صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہارے جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے۔ وہ رجب کا دستے راز سے تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسرے عربی نسل کے جو کماندار اور سپاہی ہیں ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دستوں میں 2 دستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کماندار کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے، ورنہ یہ 2 کماندار جنگ کا پاسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ العاصد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے 1-2 مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پوچھا لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے حکام کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پر اسرار قتل تھا، وہ اس فن کے ماہر تھے۔ العاصد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی بھی تفصیل سنائی اور کہا ان میں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخ رو کرے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خوشامد سے تمہیں خدا کے بعد کا درجہ دے دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ ان سے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہاں کے بادشاہ نہ بن جانا، سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اسی مصر میں فرعونوں کے کھنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کا کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے سے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔
ناظرین یہ واقعہ ستمبر 1171 کا ہے۔ معزز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 51 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔